بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میری شادی پر ماسٹر بالی نے ایک بڑے سے لفافے میں موتی کا ہار رکھ کر بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ دلہن اس کو اپنے ہاتھ سے نہ پہنے، ساس پہنائے یا نند پہنائے، مرد ہاتھ نہ لگائے۔ لفافہ کھولنے پر میرا ہاتھ تو لگ چکا تھا، لیکن میں نے ہار کو اسی طرح لفافے میں ڈال کر اماں کو دے دیا اور ساتھ ہی ہدایت بھی دے دی۔ اسی خط میں استاد صاحب نے مجھ سے بانوں کا فوٹو بھی مانگا تھا، لیکن میں نے جواب میں لکھ دیا کہ جب تک آپ اپنی تصویر نہیں بھیجیں گے آپ کو فوٹو نہیں بھیجوں گا۔ تصویر اور فوٹو کا جھگڑا بڑی دیر تک چلتا رہا اور ہم دونوں اپنی اپنی ضد پر قائم رہے۔ ماسٹر صاحب کے خطوں سے مجھے توحید کا عنصر نظر آتا تھا۔ گیانی ہونے کے رشتے اور مذہبی فلسفوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے ان کی تحریر میں بڑا نکھار آ گیا تھا اور جچی تلی بات کہنے کا ڈھنگ سیکھ گئے تھے۔ میں نے اپنے ضد اور تعصب کے باوصف ان کے خط میں ایسی باریک باتوں کے عقدے کھلے دیکھے کہ اب میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ایک سوشلسٹ سکھ بن جاتا۔ 6 ستمبر کی صبح میری بیوی نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے جھنجھوڑ کر کہا، جلدی اٹھیے، ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے۔ لاہور پر؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ لاہور پر؟ اس نے کہا، ابھی ابھی ریڈیو اسٹیشن سے فون آیا ہے اور انہوں نے یہ خبر دے کر کہا ہے کہ آپ اسی وقت اسی حالت میں فوراً ریڈیو اسٹیشن پہنچ جائیے۔ ریڈیو اسٹیشن پر شادی کا سماں تھا اور ہر شخص لڑکی والوں کی طرح بارات کا کارندہ بنا ہوا تھا۔ ریہرسل روم میں ترانوں کے کورس تیار ہو رہے تھے۔ ریکارڈنگ روم کے اندر گانے والوں کا جمگھٹا تھا۔ ڈیوٹی روم میں کھلی تاریں پھینک کر پرانی وضع کا ایک نیا ٹیلی فون لگا ہوا تھا جو بالواسطہ طور پر ہیڈ آفس سے جڑا ہوا تھا۔ ہر شخص آگے پیچھے اوپر نیچے بھاگا پھرتا تھا اور ہیڈ کوارٹر سے ہر 10 منٹ کے بعد خبروں کا بلیٹن نشر ہو رہا تھا۔ لاہور کے شاعر ادیب ڈیوٹی روم کے باہر جمع تھے اور اپنی اپنی تحریروں پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ پرانے بڈھے اور لنگڑے لولے صداکار پتہ نہیں کدھر سے آ کر اسی پلاٹ میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ اونچے اونچے نعرے مار رہے تھے اور اپنے کمزور سینوں پر ہاتھوں کے دھمکے مار مار کر بدنوں کو لرزا رہے تھے۔ بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ صدر ایوب جلد ہی قوم سے خطاب کرنے والے ہیں اور بزدل دشمن کے چوروں کی طرح ہماری سرحدوں میں گھس آنے پر ایک باقاعدہ اعلان جنگ کر کے دفاع وطن کا حکم دینے والے ہیں۔ سڑکوں پر، بازاروں میں اور گلیوں محلوں کے اندر ایک میلے کا سماں تھا۔ فوجی قافلوں کو راہ دینے کے لیے عام ٹریفک سڑکوں کے کنارے سے چمٹ کر رہ گیا تھا اور راستوں میں لوگوں کی ٹولیاں آرمی کے ٹرک روک کر فوجیوں کو سگریٹوں، بسکٹوں اور دیا سلائیوں اور مٹھائیوں کے پیکٹ دے رہے تھے۔ قصور کے کانوائے روٹ پر لوگ نان کباب اور پلاؤ کی دیگوں کے ریڑے لے کر پہنچ گئے تھے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے گھر میں نہیں رکھا تھا، کانوائے روٹ پر لے آیا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، شام کے 5 بجے دیہاتی پروگرام سے ذرا پہلے لاہور اسٹیشن سے جب میڈم نور جہاں کا ترانہ اے وطن کے سجیلے جوانوں فضا میں بلند ہوا تو نوجوانوں نے گھیم کرن پر گولہ باری شروع کر دی۔ دشمن کو ہمارے جیسے حقیر کیڑے سے ایسی جارحانہ جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کی پیش قدمی رکنے لگی اور وہ پہلی رات جہاں تک پہنچا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، 65 کی جنگ میں اسکرپٹ نویسی کے ساتھ مجھے مائک پر بھی آنا پڑ گیا۔ تاج نور، محمد حسین اور امیر خان جیسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مائک پر جاتے وقت نہ تو میں گھبرایا اور نہ ہی مجھے ایک مخصوص لے بنانے میں کوئی دقت پیش آئی۔ پروگرام چلا اور خوب چلا۔ فوجی خندقوں سے مبارکباد کے پیغام وصول ہونے لگے اور شہر کے لوگوں نے ڈیوٹی روم فون کرنے شروع کر دیے کہ ہم شاہ جی سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ پروگرام اپنے استاد سے رابطے کا ایک ذریعہ بھی بن گیا، لیکن یہ رابطہ یک طرفہ تھا۔ وہ تو میری آواز سن لیتے تھے لیکن ان کے درد بھرے سروں کو سننے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جنگ کی وجہ سے خط و کتابت کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ میں نے اٹلی میں پروفیسر باؤسانی کے خط میں ماسٹر بالی کے نام کا ایک لفافہ ڈال دیا کہ ٹکٹیں لگا کر ماسٹر بالی کے نام پر پوسٹ کر دیا جائے اور جب ان کا جواب آئے تو اٹلی سے میرے نام روانہ کر دیا جائے۔ استاد مقرب نے اس رابطے کو بہت پسند کیا اور اپنے پہلے ہی خط میں مجھے لکھا کہ شام کے وقت تمہاری آواز ہر روز سننے کو مل جاتی ہے۔ تم نے تو اپنی لے میں بڑا کمال پیدا کر لیا ہے اور جو باتیں تم کہتے ہو تمہاری لے سے بھی زیادہ وزندار ہوتی ہیں۔ اس سلسلے کو ختم نہ کرنا اور حالات ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی جاری رکھنا، اس میں بڑی جان ہے اور یہاں کے لوگ باقاعدگی سے یہ پروگرام سنتے ہیں۔ آگے پوچھا تھا کہ یہ خیال تم کو کیسے آیا اور تم نے سنام کے پھلوار سنگھ کی آواز کیسے نکالی؟
پہلے تو تم نے کبھی اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، پھر پاکستان پہنچ کر ایک دم سے صداکار کیسے بن گئے؟ ماسٹر ننت کشور اگروال کہتے ہیں کہ تم نے کہانیوں کی کتاب بھی لکھی ہے اور جس میں داؤ چنت رام کی کہانی درج ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ تم نے ایسی کوئی کہانی لکھی ہے؟ اور کیا داؤ جی کو پتہ تھا کہ تم نے ان کا احوال درج کر کے اپنے استاد کا مان بڑھایا تھا؟ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں نے ان کے لڑکے امی چند سے پوچھا تھا، وہ اس کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بھی ایک طرح سے تمہارا استاد ہوں، پر اتنا مہاپرش نہیں جتنے داؤ جی تھے۔ لیکن اگر مجھ پر کوئی کہانی لکھنا تو مجھے بتا ضرور دینا، میں اسے پڑھے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ آگے انہوں نے میری لیاقت اور قابلیت کی تعریف کے پل باندھے تھے، جن کے ساتھ ہلکی سی لکیر اس تفاخر کی بھی چلتی تھی کہ میرے کسی ایک شاگرد کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ سو ایک نکل آیا۔ ریڈیو کی رنگین اور پرکیف زندگی سے علیحدہ ہو کر میں بورڈ میں آ گیا اور کتابیں شائع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ بورڈ کی زندگی تھکانے اور اکتا دینے والی تھی۔ اس میں کوئی لطف نہ تھا، نہ ہی کوئی بڑا چیلنج سامنے تھا، جو کہ بورڈ کے ارکان طے کر دیتے اور جس کو جس کام کا وہ حکم دے دیتے اسے بجا لانا ہوتا۔ اس ملازمت کے دوران ایک اور طرح کے گروہ سے پالا پڑا۔ یہ گروہ ریڈیو کے لوگوں کی طرح ذہین اور روشن فکر تو نہ تھا، البتہ طاقتور اور منہ زور تھا۔ اس کے حکومت وقت کے ساتھ نزدیکی تعلقات تھے اور یہ ہر کام بھی اسی ایک حوالے سے کرتا تھا۔ اس کے ایک ایک فرد کو بڑی مراعات حاصل تھیں اور ان کی حضوری میں میری حالت جاگیردار کے سامنے اس مزارے کی سی تھی جس کی بہت سی بیٹیاں ہوں، جس کی زندگی کا دار و مدار محض سرداروں کی خوشنودی پر ہو۔ اس گروہ نے مجھے دھو دھا کر پاک صاف کر کے انگیٹھی پر سوکھنے کے لیے ڈال دیا اور میں آتے جاتے موسموں کی ہواؤں میں سوکھ کر ایک ایسا پارچہ بن گیا جس سے موٹریں صاف کی جاتی ہیں اور جسے نچوڑ کر پھر سوکھنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ ماسٹر بالی کے خط مجھے اب بھی ملتے تھے، لیکن ان میں وہ چاشنی نہیں رہی تھی۔ محبت اور تعلق کی چڑیا اڑ گئی تھی اور اب ایک خالی سا گھونسلہ رہ گیا تھا جسے نہ پھینکا جا سکتا تھا نہ رکھا جا سکتا تھا۔ استاد مکرم اپنے خطوں میں جس قدر گرم جوشی کا اظہار کرتے، اسی نسبت سے لا تعلقی کا خلا پیدا ہو جاتا۔ ان سے ملنے کی ایک موہوم سی آواز البتہ باقی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی مان پڑ رہی تھی۔ رشتے ناطے کنکریٹ کی طرح مضبوط اور پلوں کی طرح پائیدار نہیں ہوتے۔ ان کے ختم ہو جانے کی زیادہ قیمت ایک نوحہ یا ایک مرثیہ ہوتی ہے، اور بہت مضبوط ہوتے تو ختم ہونے کے بعد چند گلے اور شکوے باقی رہ جاتے، وہ بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی واپس اپنے مومنٹم پر پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت تک اسی رفتار سے چلتی رہتی ہے جب تک زندگی کا آخری اسٹیشن نہ آ جائے۔ ماسٹر صاحب زندگی کی ساری احتیاطی تدابیر کو اور جہد مسلسل کو کھیل تماشے کا نام دیتے تھے۔ ان کو نہ کھیل سے دلچسپی تھی نہ تماشے سے، نہ دیکھنے سے، نہ اپنا آپ دکھانے سے، نہ روٹنے سے، نہ نچ کے یار منانے سے۔ پھر بھی وہ کھیل تماشے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے لیے بارات کی آمد اور جنازے کی روانگی ایک سے تقدس کے حامل تھے۔ وہ کامیابی اور ناکامی کی ماں بیٹی کے گھر بے آسرا گھرانے کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اپنی زکوٰۃ اور صدقے کی ساری رقم ان پر خرچ کرتے تھے۔ لیکن مجھ سا باعمل اور روشن خیال انسان جو اپنی ایگو کے خول سے باہر نکلنے کو رہبانیت گردانتا ہے، اس راہب سے متاثر ضرور تھا۔ گرم جوشی کم ہونے کے باوصف ہمارے درمیان بندھی ہوئی ڈور کھینچ کر باریک ضرور ہو گئی تھی، لیکن ٹوٹ نہ سکی۔ اشفاق احمد صاحب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے سارے حصے سننے کے لیے پلے لسٹ رجنی کی کہانی سنیں تاکہ اس دلچسپ کہانی کو سمجھ سکیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔